جب نوح علیہ السلام نے ہم کو اس کی مدد کے لیے پکارا تو ہم نے اس کی مدد کی اور اس کو ایک بڑی کشتی کی وحی کی کہ ایک بڑی سی کشتی تیار کرو، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں گے، اور نہ ہی ان کے پاس کشتی بنانے کا کوئی علم تھا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی کی اور بعد میں جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ نوح علیہ السلام کی مدد کرو اور میرے نبی نوح علیہ السلام کو یہ بتلاؤ کہ اس طرح کشتیاں تیار کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے ارد گرد درخت نہیں تھے اور نہ ہی پانی تھا۔ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی بناتے رہے۔ آپ بڑے بڑے تختے بناتے اور لوہا لاتے اور ان سے کیل تیار کرتے ہیں اور ان کیلوں کو تختوں پر ٹھوکتے ہیں، آپس میں ان تختوں کو ملاتے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی مضبوط کشتی تیار ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو 100 سال میں تیار کیا تھا۔ یہ تھی وہ کشتی جس کو نوح علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے نوح کو اس کشتی میں سوار کیا جو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام چھوڑ دیا اور لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی اور جب اس کی قوم کے لوگ اس کے پاس سے گزرتے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ وہ کہتے کہ اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ایک دن ہم بھی تم پر ضرور ہنسیں گے۔ قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر ارشاد ربانی ہوا، اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس کشتی کا حلیہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت میں یوں بیان فرمایا ہے، نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کی، پھر اسے تارکول سے لت پت کیا، اسی دن سے تارکول کا ظہور ہوا۔ اس کشتی کا طول 300 گز اونچا اور عرض 50 گز تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا اور اس کی بلندی اور گہرائی کے بارے میں کہا گیا کہ 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی بلکہ جیسے نیچے بند تھی بالکل ایسے ہی اوپر بھی بند تھی، تاکہ اوپر والے لوگ بارش سے محفوظ رہیں۔ گویا وہ ایک گیند کی مانند تھی۔ اس میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے اور ہر درجے میں ایک دروازہ تھا، اور یہ 3 دروازے اس طرح تھے کہ ہر دروازے کے اوپر ایک دروازہ تھا۔ یہ اس کشتی کا حلیہ تھا۔ یہ کشتی آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بطور عبرت اور نشانی کے باقی رکھا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا، بس ہے قوی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اس کشتی کو علماء کے ایک گروہ نے ترکی کے ایک پہاڑ پر پایا ہے، اب وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ اس کا حلیہ بالکل وہی ہے جیسا کہ بیان ہوا ہے۔ کشتی تیار ہو گئی اور ایک اچانک طوفان آیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس طوفان کی ایک نشانی بتائی تھی۔ نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تنور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ تنور جوش مارنے لگے اور پانی ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کا وعدہ آ گیا۔ اس وقت مومنوں کو اور اپنے اہل و عیال کو اور تمام جانوروں کا جوڑا اس میں سوار کر دینا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں کے 2 جوڑے، یعنی ہر جانور ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو جو ایمان لائے ہوں ان کو کشتی میں سوار کر لو۔ اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے اور کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد 80 بتائی جاتی ہے۔ جب تنور جوش مارنے لگا تو نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی لوگوں سے دور پہاڑ پر تھی۔ اللہ کی قدرت کہ اس وقت تمام جانور خود ہی کشتی کے پاس آ گئے۔ نوح علیہ السلام نے ان کو بھی سوار کر دیا
اللہ تعالیٰ سورہ قمر 11 اور 12 میں فرماتا ہے، پس ہم نے زور سے زمین سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدم ہو چکا تھا جمع ہو گیا۔ زمین پر کتنا پانی آیا، آسمان سے کتنا پانی آیا، یہ بس صرف اللہ ہی کو علم ہے، جس نے ساری دنیا کو غرق کر دیا اور کوئی بھی زمین پر زندہ باقی نہ رہ سکا۔ میرے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ فیس بک پر ہمارے پیج پیارا دین کو فالو کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ یوٹیوب پر ہمارے چینل پیارا